بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام، ایک انفارمیٹیو اور ایک گیم چینجر ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب لے آئے۔ یہ ایک نوجوان جیم کوم کی کہانی ہے۔ یہ دنیا کا واحد انسان ہے جو ایک دستخط سے $19 بلین کا مالک بن گیا، اور جو ایک دن میں دنیا کے 100 ارب پتیوں میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ کس طرح ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ اس دستخط کا ملاحظہ کیجئے کہ فیس بک نے 2014 میں جیم کوم سے واٹس ایپ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ دستخط کا وقت آیا تو اس نے ایک عجیب شرط لگا دی کہ وہ شہر کی ایک بالائی عمارت میں بیٹھ کر دستخط کرے گا۔ فیس بک نے انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر کار یہ لوگ اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئے اور سنیپ کاغذات لے کر آئے، اور وہ سنیپ کی آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آواز میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ اس نے ایک دستخط کیے اور ایک دستخط کے بعد $19 بلین کا مالک بن گیا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے 100 بڑے بلینئر میں شامل ہو گیا۔ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گرمیاں تو آرام سے گزر جاتی تھی، لیکن سردیوں میں یہ لوگ ہمسایوں کے فارم ہاؤس میں بیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سو جاتے تھے۔ غربت کی انتہا کا اندازہ یہ لگائیں کہ ان کے پاس کمبل تک نہیں ہوتا تھا۔ پھر 1992 میں یوکرائن میں یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ والدہ نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا اس کا نیا دیس تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس روزگار تھا، نہ گھر تھا، نہ ہی کھانے پینے کا سامان، اور یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات سے پل رہے تھے۔ اس غربت میں جیم کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہوتی چلی گئی۔ فوڈ سسٹم سے گزارا مشکل ہو گیا، لہذا جیم کوم نے ایک گروسری شاپ میں سویپر کا کام شروع کر دیا۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ اس کے بعد وہ کمپیوٹر کے پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یو کی یونیورسٹی میں بھرتی ہو گیا۔ اس نے 2 سال یو میں کام کیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ 2007 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جیم کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک میں اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا اور انہوں نے اس کو بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی غربت کا اندازہ کیجئے۔ یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے لنچ کم کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر آئی فون خریدا، اور یہ آئی فون چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جیم کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی اپلیکیشن نہ بناؤں جو فون کا متبادل ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصویریں بھی بھیجی جا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں، اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برین ایکٹن کے ساتھ شیئر کیا۔ اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا اور یہ دونوں آئیڈیا پر لگ گئے۔ یہ کام کرتے کرتے یہاں تک کہ ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2002 میں لانچ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ دنیا کے تقریباً 2 ارب لوگ اس وقت واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایپ اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا کے تمام مقبول ترین کمپنیوں نے اس کو خریداری شروع کر دی۔ یہ ایپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے کل ریزرو $12 بلین ہیں، جبکہ جیم کوم نے صرف واٹس ایپ فیس بک کی آتوں فروخت کر کے $19 بلین حاصل کیے۔ ناظرین کرام، یہ ایک منفرد واقعہ ہے
غالباً آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا کہ ایک غریب سے ایک عمارت کا سفر ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک انسان نے کیسے حاصل کیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔